خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یار غار اور یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم عرس ہے آج، اور اس مناسبت سے ہم آپ کا ذکر خیر سن اور سنا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غار ثور کے اندر 3 دن ٹھہرے۔ غار ثور نے 3 دن تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے لوٹے۔ آقا علیہ السلام جناب صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں جلوہ افروز رہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پانی کی حاجت ہے، پانی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یار غار، تم غار کی دوسری طرف جاؤ اور تمہیں پانی کا ایک چشمہ ملے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ ہے۔ جب پانی پیا تو پانی بڑا میٹھا اور لذیذ ہے، برف سے ٹھنڈا، شہد سے سفید، اور شہد سے میٹھا، برف کی طرح ٹھنڈا، دودھ سے سفید، اس انداز میں بڑا ہی خوبصورت شربت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر، یہ پتہ ہے پانی کہاں سے آیا؟ جی، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے۔ فرمایا کہ جب تم نے پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے خازن فرشتے کو حکم فرمایا کہ تم حوض کوثر کا کنیکشن غار ثور میں کر دو، حوض کوثر کا پانی غار ثور میں پہنچا دو، میرے محبوب کا یار پیاسا ہے، تو یہ تم حوض کوثر کا پانی پی کر آئے ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں میری اتنی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، اگر کوئی 70 نبیوں کی طرح بھی اچھے اعمال کر لے اور اس کے دل میں تیرا بغض ہو، دشمنی ہو، تو وہ کبھی جنت نہیں جائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کا عرض کیا۔ حالانکہ غار تو آپ نے صاف کی ہے اور آقا علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر تو آپ لائے ہیں، خدمت تو آپ کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ پانی نہیں ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آقا چاہیں تو وہ اللہ کی نعمتوں کو جہاں چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میرے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر نے عرض کیا تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں غار ثور کے اندر حوض کوثر کا پانی پلا دیا ہے۔ پانی کوثر دا پیندے ہو، تساں نال تاں لائیاں لجپال سدیندے ہو۔ بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بھی کیا خوب فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب جہاں چاہیں جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی، جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا امتحان اور آزمائش بڑی ہوتی ہے، ورنہ وہ ان کے ہاتھوں میں سب خزانے ہیں، وہ جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ تو غار ثور میں جناب صدیق اکبر کو پانی بھی پلایا، اور صدیق اکبر کی شان زبان رسالت بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی 70 نبیوں کی طرح، حالانکہ نبیوں کے برابر، کسی بھی نبی کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک اس کی عمر ہزاروں سال ہو جائے، نبی کا ایک سجدہ دوسروں کے سجدوں پہ بھاری ہے۔ صرف ایک مثال ارشاد فرمائی کہ اگر وہ اتنے نیک عمال کر لے کہ 70 نبیوں کی طرح وہ اتنا نیک بن جائے، نیک عمال پہ نیک عمل کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں جناب صدیق اکبر کا بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، پھر صحابہ کرام، اہل بیت آل اطہار، اولیاء الظام، اور اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی، ان نیک ہستیوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، اپنا عقیدہ اور نظریہ ان نیک لوگوں والا رکھنا، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنا، یہی جنت کا راستہ ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مقدس ہستیوں سے پیار عطا فرمائے، اور پھر ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔